کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 اسکلام انوشے احمد قسط نمبر 28۔ دالیہ کو مہادر مسلسل کالز کر رہا تھا۔ رات ہونے کو تھی۔ اسے ہمامہ سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ سیدھی وہاں ولا چلی گئی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مہادر میں زور زبردستی کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اگر وہ پہلے جیسا ہوتا تو وہ ضرور ایک بھی منٹ ضائع کیے بنا وہاں ولا میں پہنچ کر اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے سے پلیس لے آتا۔ مہادر کو اپنی ذات بہت چھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا تقریباً 50 کالز کر چکا تھا دالیہ کو، لیکن دالیہ نے اسے ایک بھی کال کا جواب نہیں دیا تھا۔ مہادر نے لب بیچے کمرے کے سینٹر میں کھڑا ہوتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ بے بسی کی آخری انتہا پر خود کو محسوس کر رہا تھا۔ گہرے پرکشش بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ اس وقت سرمئی رنگ کی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ دروازہ ناک ہونے پر اس نے پلٹ کر دیکھا، زیغام سفید ٹراؤزر پر بلیک شرٹ پہنے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا، سنجیدہ نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا۔ مہادر نے اسے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی، لیکن وہ خاموش تھا، یعنی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ آگے بڑھتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مہادر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زیغام نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ پریشان ہو؟ زیغام نے استفسار کیا۔ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مہادر کا چہرہ اس کی پریشانی عکاسی۔ مہادر اپنے تاثرات پر قابو پانے کی صحیح کی، لیکن نہ جانے کیوں آج وہ اپنے تاثرات پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ مہادر نے بس اتنا کہا۔ وہ فرش کو دیکھ رہا تھا اور زیغام اسے دالیہ کی وجہ سے جانتے ہوئے سوال کیا گیا۔ اس نے سادگی سے جواباً سر ہلا دیا۔ وہ غائب دماغ تھا یا شاید بہت تھکا ہوا چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کسی سے برسوں تک نفرت کرنے کی بنیاد بے وجہ پہلی بار لگی تھی۔ کال نہیں اٹھا رہی؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ زیغام کی نظر بیڈ پر پڑے اس کے فون پر تھی، جو ان لاک تھا اور اس پر دیان کی تصویر نمایاں ہو رہی تھی۔ ایک نمبر بھی۔ مہادر نے اب بھی سر عصبت میں ہلا دیا۔ بولا، کچھ نہیں۔ ویسے جس کے نمبر پر کال کر رہے ہو تم، وہ کبھی تمہاری بات اس سے ہونے نہیں دے گا۔ جانتے نہیں ہو سرفراز خان زادہ ہے؟ زیغام نے اپنے سالے لقب دینا ضروری سمجھا۔ اس کے پاس فون نہیں اور بھابھی کا نمبر میرے پاس نہیں۔ دلشاد انکل اور عنایہ آنٹی کو کال کرنے کی ہمت نہیں۔ اس نے بیچارگی سے کہا۔ زیغام اس کی جھجک سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ دیانا کو بھابھی بول دیا تھا اور ان سالوں میں پہلی بار ان لوگوں کو رشتوں سے پکارا تھا۔ زیغام مسکرایا۔ نفرت کی دیوار ڈھہنے لگی تھی۔ تو وہاں ولا چلے جاؤ، مشورہ دیا گیا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ شاید میں اس کو ناراض کر چکا ہوں۔ اگر اس نے میرے سامنے مجھ سے منہ موڑ لیا تو مجھے لگتا میں سانس نہیں لے سکوں گا۔ زندگی چھیننے سے ڈرتا ہوں میں، اس کے بغیر جینے سے ڈرتا ہوں۔ جواب اتنی ہی سادگی معصومیت کے ساتھ دیا گیا۔ زیغام اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر تھوڑا آگے ہوتے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلائے کندھا سلایا۔ مہادر نے کرسٹل آنکھیں اٹھائے زیغام کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زیغام کو اس پر بے ساختہ ترس آیا۔ محبت کرنے والا مرد عام ہو یا خاص، بادشاہ ہو یا فقیر، گینگسٹر ہو یا سپاہی، وہ اتنا ہی بے بس ہوتا ہے جتنا مہادر بے بسی پر بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن محبت کے پاس ہوتے اسے نفرت کا دھوکہ دینا، یہ پچھتاوا شاید ہی کم ہو سکے۔ اگر اسے ناراضی رہنے دو گے تو شاید اس کے بغیر ہی جینا پڑے، اور اگر اسے بغیر جینا نہیں چاہتے تو جاؤ بات کرو۔ کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ دھتکارے گی، لیکن ایک دن مان بھی جائے گی۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، کیا پتہ وہ تم سے عشق کرتی ہو، اور جو عورت عشق کر لے وہ مرد کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ زیغام نے ایک آہ بھرتے سنجیدگی سے کہا۔ خاموشی۔ ایک طویل وقفہ دونوں کے درمیان حائل ہوا۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ مما اگر زندہ ہیں تو میں نے یہ سب کیوں کیا، کیوں اسے سزا دی، کیوں آج بھی اس کے باپ کے لیے نفرت کیوں کم نہیں ہوئی؟ مہادر نے سیدھے ہوتے زیغام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ دلکش پھپھو کوما میں ہے۔ میں جانتا ہوں، ڈیڈ بھی جانتے ہیں، مافیا خاندان میں موجود ہر شخص جانتا ہے۔ زیغام نے گویا دھماکہ کیا۔ مہادر کی پیشانی پر بل پڑے۔ لیکن کیسے؟ ڈیڈ نے تو، مہادر نے استفسار کرنا چاہا۔
ماہر انکل نے دلکش پھپھو کو ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھا، دنیا کے سامنے وہ کبھی ہی لے کر نہیں آئے، لیکن وہ بھی جانتے تھے یہ بات مافیا خاندان سے چھپانا ناممکن ہے۔ ڈیڈ خاموش رہے کیونکہ وہ چاہتے تھے ماہر انکل خود آپ واپس آئیں۔ نہیم انکل کی کوئی غلطی نہیں تھی اس سب میں، انہوں نے صرف دلکش پھپھو کا علاج کرنا چاہا تھا، اور یہ سچ ہے، سبھی یہ سچ جانتے تھے۔ لیکن تم ماہر انکل، ترشا، ڈیڈ جانتے تھے ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن ان سب نے انہیں صرف اس بات کی سزا دی کہ ان سے ہی کوئی غلطی ہوئی تو ہوئی کیوں؟ وہ انسان تھے، فرشتے نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ دالیا نے صحیح کہا تھا، سب اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، کہیں نہ کہیں آگے بڑھ گئے ہیں، صرف داہم باب خانزادہ سب سے دور رہے، شاید اپنی فیملی، اپنے بچوں سے بھی۔ زیغم نے کہا تو مہادر نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ یہ سچائی ہر کوئی جانتا تھا، لیکن سچائی کوئی دیکھتا مہادر کا چہرہ کرب زدہ تھا۔ مہادر نے زیغم کے آخری جملے پر غور نہیں کیا۔ کیا تم نے کیا؟ جا کر منا لو اسے۔ زیغم نے بات بدلی۔ کوشش کروں گا، مہادر نے کہا۔ آل دی بیسٹ، زیغم نے کہا۔ مہادر پہلے رکا، پھر زیغم کو دیکھا، سر جھٹکا اور مسکرا دیا۔ زیغم بھی مسکرا دیا۔ بے تکلفی آج ختم ہونے لگی تھی۔ یہ بات آپ مجھے بھی بول سکتے تھے بھائی، لیکن نہیں، آپ کو تو پتہ نہیں کس بات کی دشمنی ہے مجھ سے، آپ اتنے بے وفا نکلیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ زیغم دروازے سے منہ نکال کر بولا تھا۔ زیغم اور مہادر پہلے چونکے، پھر آنکھیں بند کرتے واہ کی اور اسے دیکھا۔ زیغم منہ بناتا اندر آ ہی گیا۔ وائٹ کارگو ٹراؤزر اور نیوی بلو شرٹ میں ملبوس تھا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے ویسے، تم تو بنا بتائے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، میرے مشورے کی کیا ضرورت تمہیں؟ زیغم نے طنز کیا۔ آپ کے اندر بھی آپ کے سسر کے گن آ رہے ہیں، زیغم نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا، جس پر زیغم نے کان نہیں دھرے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی، بنا بتائے کیا ہوا؟ میں باپ ہی بنا ہوں، اب باپ تو سب بنا بتائے ہی بنتے، کون ڈنڈورا پیٹنے کے بعد باپ بنتا ہے بھلا؟ زیغم نے اپنی وضاحت دیتے الٹا سوال کیا۔ زیغم نے نفی میں سر ہلایا۔ رخصتی سے پہلے باپ بنے ہیں، مہادر نے پہلی دفعہ مداخلت کی۔ میں آپ دونوں کی طرح خوش قسمت نہیں تھا، ورنہ گن پوائنٹ پر رخصتی کروا لیتا، وہ بھی کسی کی میت والے دن۔ زیغم نے دونوں کو شرمندہ کرنا چاہا۔ اب یہ بک بک بند کرنے کا کیا لوگے تم؟ کیا چاہتے ہو؟ زیغم نے بات ختم کرنی چاہی۔ وہ زیام کو بس اتنا ہی جھیل سکتا تھا۔ کچھ نہیں، بس اپنی بیوی، زیام نے لے دے کر معاملہ ختم کرنا چاہا۔ ڈیڈ سے بات کرو، مجھ سے کیا کر رہے ہو؟ میری تو خود بیوی میکے میں بیٹھی ہے، زیغم نے بےچارگی سے کہا۔ میری بھی، مہادر بڑبڑایا۔ تو اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی بیوی بھی میکے میں ہے، مہادر کی بھی اور میری بھی، ہم سب کا دکھ سانجھا ہے، تو کیوں نہ مل کر ہی چلیں اپنی بیویوں کو منانے؟ زیغم نے آنکھیں مٹکاتے کہا۔ زیغم اور مہادر نے بیک وقت اسے دیکھا، پھر گھورا۔ ہماری رخصتی ہو چکی ہے، آپ کی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ تو کون سا میکا؟ مہادر نے آئی بروز کاتے پوچھا۔ آپ کیا رخصتی لگا رکھا ہے سب نے؟ اسلام میں نکاح کرنا اہمیت رکھتا ہے، رخصتی نہیں، اور بھولو مت میں باپ بننے والا ہوں، میں، میری بیوی اور میرے بچے کو میری ضرورت ہے۔ زیام نے ڈپنے والے انداز میں مہادر کو گھر کا، لیکن وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بندہ اتنا کیسے ڈھیٹ ہو سکتا ہے؟ مہادر درست کہہ رہا ہے، تمہارا کیس الگ ہے، تمہیں ڈیڈ سے ہی بات کرنی چاہیے۔ باقی رہی ہم دونوں کی بات، تو ہم اپنے سسرال جانے پر کوئی پابندی نہیں، اور تمہاری مدد کر کے کم سے کم ڈیڈ سے ذلیل نہیں ہو سکتا، نہ ہی نوریز انکل کے آگے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں۔ زیغم نے ہری جھنڈی دکھائی۔ مہادر نے تو نظر چراتے ہاتھ سلنڈر کے انداز میں اوپر اٹھائے۔ زیغم کا دل چکنا چور ہو گیا۔ زیغم نے احتجاج کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا لیکن زیغم کھڑا ہوا۔ زیغم واپس شکستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میری کال ریسیو کرنے میں تمہیں موت آ رہی ہے؟ دیان کال ریسیو ہوتے ہی دہاڑا تھا۔ دوسری طرف زرکا نے غصے کا اظہار نہیں کیا، وہ آنکھیں گھما گئی۔ میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں فالتو لوگوں کی کال ریسیو کروں، زرکا نے گویا اپنی مصروفیات بتانا لازمی سمجھا۔ تم کہنا چاہتی ہو میں فالتو ہوں؟ دیان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ لال پیلا ہوتا ڈائننگ ٹیبل پر رکھے گلاس میں پانی اونڈیلتا، لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ آج تک اس کی ذات کو یوں اگنور نہیں کیا گیا تھا جس طرح آج زرکا نے جیٹ میں اور اب کال ریسیو نہ کر کے کیا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن میرے لیے تو ہو، کم سے کم۔
ویسے سمجھدار بھی ہو، زرکا تائید کیے بغیر نہ رہ سکی۔ دیان نے دوسری طرف دانت پہ دانت جمائے تھے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت حسن کی پری ہو۔ میں مرا جا رہا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے۔ دیان کی پیشانی پر بل پڑے۔ 12 کالز، اس کا مطلب میں کیا نکالوں پھر؟ زرکا نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کرتے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ جانتی تھی وہ نہیں مرا جا رہا اس کے لیے سے بات کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک عجیب دکھ تھا، لیکن ضروری تھوڑی تھا دکھ دینے والے کو بتایا جائے۔ خوش فہمی، دیان نے گویا طنز کیا۔ پھر بتاؤ کیوں مجھے کال کی اور میری یہ خوش فہمی دور کر دو؟ زرکا نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ اس کرسٹل ڈینجر کو بول دو میری بہن سے بات کرنے کے لیے میرے نمبر پہ کال نہ کرے۔ میں اسے بلاک کر چکا ہوں۔ میری بہن اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، بلکہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی بول دینا کہ کال کر کے پریشان نہ کرے۔ ویسے کافی فارغ ہے تمہارا بھائی، 50 کالز، دیان نے کہا۔ زرکا اسے دفعہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اسے بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بیویاں ہیں ان کی، تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ زرکا کو باقاعدہ برا لگا تھا۔ دیان نہایت ہی بچکانہ بات کر رہا تھا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تمہارے بھائیوں نے کون سا اپنی بیویوں کا خیال رکھا ہے؟ کیونگ کو معلوم تھا دیانا اور ہم سب کہاں ہیں، لیکن وہ ہمیں بچانے کب آیا؟ جب ہمارے صبر اور برداشت کی آخری انتہا چل رہی تھی۔ اور مادر اس کی تو بات ہی مت کرو تم۔ وہ میری بہن کو میرے چاچو کے طعنے مارتا ہے، میرے چاچو کو برا بھلا بولے گا تو تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گا، دیان نے غصے سے کہا۔ اپنا غصہ سنبھال کر رکھو، مجھے عادت نہیں جو مجھ پر غصہ کرتا میں اسے دوبارہ بولنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ اور تم سے میں یہی کہوں گی، یہ میرے بھائیوں اور بھابھیوں کا مسئلہ ہے، تم بیچ میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ انہیں کم سے کم اپنی بیویوں کی پرواہ تو ہے، وہ آج نہیں آئے تو کل آ جائیں گے اپنی بیویوں کو منانے۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح لاپرواہ نہیں ہوتا۔ زرکا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے ایک لفظ پر زور دیتی تحمل سے بولی۔ دیان کچھ پل اس کے آخری الفاظ پروسیس نہیں کر پایا، پھر بے ساختہ اپنے لب کاٹنے لگا۔ تمہاری زبان بند کروانے کا طریقہ الگ ہوگا، میرا الگ ہے۔ آخر کو بیوی ہو اور تمہاری پرواہ مجھے کتنی ہے یہ میں تمہیں رخصتی کے دن بتا دوں گا۔ دیان کے چہرے پر یکدم مسکراہٹ آئی، وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ اب کی دفعہ زرکا گڑبڑائی تھی۔ آخر کیوں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل چکے تھے؟ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں کہ میں اس کے لیے مری جا رہی ہوں؟ اف! زرکا کو خود پر غصہ آیا تھا۔ جہنم میں جاؤ! زرکا دہاری تھی۔ وہاں تو تم رہتی ہو جانے من، لیکن فکر نہیں کرو، تمہارا جنتی شوہر تمہیں زیادہ دیر جہنم میں سڑنے نہیں دے گا۔ جلد آؤں گا بارات لے کر، دیان کہکا لگا کر بولا تھا۔ زرکا نے مٹھیاں بھیجی اور بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ دیان دوسری طرف فون کان سے ہٹاتا پھر کہکا لگا اٹھا۔ نمل، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اور اب تم اکیلی گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ نوفل نے احتیاط بندی باندھنے کی کوشش کی تھی۔ رات ہو چکی تھی، وہ لوگ ڈنر کر کے اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے تھے جب نوفل نمل کے کمرے میں آتا اسے تلقین کر رہا تھا۔ نمل کی پریگننسی کی خبر نمل اور آہن صاحب کو مل چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دم پریشان ہوئے اور کوئی خاص تاثر اس بات پر نہ دیکھا۔ نورس نے بھی کسی سے بات نہیں کی تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بھائی کی تلقین پر نمل نے معصومیت سے سر ازبد میں ہلایا۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ نوفل نے آگے بڑھتے نمل کو اپنے حصار میں لیتے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور گڈ نائٹ کہتا دروازہ بند کرتا کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ نمل اس وقت وائٹ کلر کی کیپری اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ گلے میں اس نے ملٹی رنگ کا شفون کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بال پشت پر کھولے تھے، سبز آنکھیں پریشان سی تھیں۔ وہ ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گئی۔ جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوئی تو کئی دفعہ اس نے اپنی پلکیں جھپکا کر کھولی۔ سامنے بیڈ پر لیوک بلو آنکھیں والا زم لیٹا ایک ہاتھ فولڈ کیے سر کے نیچے رکھتا کونی بیڈ پر ٹکا کر نمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے گال پر گڑھا بھرا وہ یقیناً نمل کی بے یقینی پہ محظوظ ہوا تھا۔ بیبی، یہ میں ہی ہوں، یقین کر لو، وہ نمل کو دیکھتا مسکرا کر بولا۔ نمل جیسے ہوش میں آئی تھی۔ زیام آپ یہاں؟ اس کے الفاظ بے رابطہ ہوئے وہ گھبرائی تھی۔ پہلے ہی وہ اپنے پورے خاندان کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ یس بیبی، کم ہیئر، زیام نے دوسرا ہاتھ واہ کرتے نمل کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ گھبرائی سی پہلے دروازے کی سمت بڑھی۔ دروازہ لاک کرتے وہ پلٹی اور بیڈ کے قریب آ کے رکی۔ زیام، کوئی دیکھ لے گا۔ آپ کب آئے؟ کچھ دیر پہلے تو گھر پر نہیں تھے آپ۔
نمل پریشانی سے بولی۔ زیام نے اس کا پہلو میں گرا ہاتھ تھامتے سے اپنے اوپر گرایا تھا۔ اس کے چوڑے سینے میں جا سمائی سہمی ہوئی دلکش آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں گھر پر سب سے ملنے نہیں آیا، میں تو تم سے ملنے آیا ہوں، اور جب تم ڈریسنگ روم میں گئی تھی تو میں کھڑکی سے کود کر تمہارے کمرے میں آ گیا، زیام نے تفصیل سے کہا اور نمل کے کال پر لب رکھے۔ نمل جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب؟ آپ چوری سے آئے ہیں؟ نمل کو یقین نہیں تھا۔ شرافت سے آتا تو کوئی ملنے نہیں دیتا۔ اس نے اپنی منطق پیش کی جو سچ تھا۔ لیکن زیام کوئی دیکھ لیتا تو؟ نمل مطمئن نہیں تھی۔ تو کوئی بات نہیں، خیر ویسے کسی نے نہیں دیکھا تو تم اتنا پریشان مت ہو، تم سے ملنے آیا ہوں اور تم لوگوں کی فکر کر رہی ہو۔ زیام ناخوش سا بولا۔ سب غصے میں ہیں ہمارے بیبی کی وجہ سے، نمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زیام نے گہری سانس بھرتے نفی میں سر ہلایا۔ بیبی کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے۔ یہ حرکت کافی غیر مذہبی تھی، لیکن اس وقت میں نفرت میں بھونک رہا تھا۔ صحیح غلط میرے دماغ سے کوسوں دور چلا گیا۔ نوفل ہم سے مافیا خاندان سے نفرت کرتا تھا، ہمیں گنڈے، قاتل اور نہ جانے کیا کیا بولتا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا گینگسٹر، لیکن کبھی بھی کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو ناحق نہیں قتل کیا، کسی کا مال نہیں لوٹا، حرام نہیں کھایا، پھر بھی وہ بنا کسی وجہ ہم سے نفرت کی گئی۔ اور 20 سال پہلے جو ہوا وہ حادثہ تھا، اس کی سزا ہمیں 20 سال نفرت دے کر دی گئی۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ یہ سزا تو شاید اور بھی چلتی مگر حالات نے اجازت نہیں دی۔ زیام تلخی سے بولا۔ نمل نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا ایسے دیکھ رہی ہو؟ نفرت ہو رہی ہے مجھ سے؟ ہونی بھی چاہیے، محبت والا کوئی کام تو کیا نہیں ہے نا؟ زیام مسکرا کر استفسار کرنے لگا۔ نمل بھی مسکرا دی اور نفی میں سر ہلایا۔ 20 سال سے بھائی اور ڈیڈ غلط تھے، 20 سال بعد آپ نے بھی غلط کیا۔ میں ڈیڈ اور بھائی کو معاف نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ غلط نہیں کر رہے تھے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ غلط کر رہے تھے۔ انہیں معاف آپ لوگوں نے کرنا تھا، لیکن آپ کی غلطی پر میں معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہوں اور میں آپ کو معافی دے سکتی ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ نمل آنکھوں میں معصومیت لیے بولی تو زیام بے ساختہ مسکرایا۔ اس کو نمل پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ پھر بتائیں مجھے معافی کیسے دیں گی آپ؟ یورین زیام دل لٹانے والے انداز میں بولتا، نمل کو بیڈ پر نرمی سے لٹاتا، خود اس کے اوپر بنا اپنا وزن اس پر ڈالے سایہ فگن ہوا۔ نمل کھلکھلا دی۔ معافی کے لیے سب سے پہلے شرمندہ ہونا چاہیے، اور آپ شرمندہ نہیں ہیں، خوش ہیں۔ نمل نے سنجیدگی سے بہت گہری بات بتائی۔ زیام نے سوچنے والے انداز میں سر مثبت میں ہلایا۔ کیا شرمندگی ظاہر کیے بغیر معافی نہیں مل سکتی؟ ایک گینگسٹر کا ایک ڈاکٹر سے معصومانہ سوال۔ نمل نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی دوسرا راستہ معافی حاصل کرنے کا؟ زیام نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ آپ ڈاکٹر بھائی سے سوری کر لیں، میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ نمل نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زیام نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، لیکن وہ امید بھری آنکھوں میں مایوسی نہیں دیکھ سکتا تھا جو پہلے ہی پریشان تھی۔ زیام نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ تو بولو تو جان حاضر، معافی تو کوئی شے ہی نہیں میری جان، زیام نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نمل مسکرائی اور زیام کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ شکریہ یورین، زیام نے اسے اعزاز پر دل سے شکریہ ادا کرتے نمل کی پیشانی پر لب رکھے۔ اور شرمندہ میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں بہت خوش ہوں، تمہاری اور میری محبت کی نشانی دنیا میں آنے والی ہے، زیام نے بتانا فرض سمجھا تھا۔ نمل کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی۔ آئی لو یو بیبی، زیام نے نمل کے گلے سے دوپٹہ نرمی سے علیحدہ کرتے کہا۔ آئی لو یو ٹو، نمل ادا سے بولی۔ زیام نے اس کے گردن میں منہ چھپایا۔ اب یہ تو طے تھا، اس سے پیار کے بغیر تو یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ نمل اور اپنے بچے سے دور رہ نہیں سکتا تھا زیادہ دیر۔ اللہ حافظ۔